شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز ضرور پڑھا کریں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ عمران نے شیئر کی، جو کہ کراچی میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی شہر فیصل روڈ ہے جو، اس پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھوتنی کا بسیرا ہے۔ میں نے یہ باتیں صرف اور صرف اپنے دوستوں سے سنی تھیں، کچھ لوگوں سے سنی تھیں، ان کے متعلق میری اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ ہاں، یہ چیزیں حقیقت ہیں اور قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی ایسی سرکش قوم ہے جو کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں آئی تھی اور خود کو بہت طاقتور سمجھتی ہے یہ قوم، اور ان کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ انسان بھی بہت طاقتور ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور اللہ کے نام سے انسان بہت طاقتور ہے۔ ان کا نہ نظر آنا اور اللہ کی کلام پڑھ کر ان کو حاضر کرنا، یہ انسان کے ہی بس کی بات ہے۔ اور یہی ایک خوفناک واقعہ عمران نے شیئر کیا۔ عمران کہتے ہیں کہ میرا جو کام تھا، جو میری جاب تھی، وہ رات کو شہر فیصل روڈ سے ہی میں واپس آتا تھا، اور وہاں پر ایک بھوتنی نما مخلوق میں نے دیکھی، ایک عورت لڑکی جو کہ انتہائی بھیانک حلیے میں تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک دفعہ تو میں نے اپنی گاڑی روک دی اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ چیز کیا ہے۔ وہ انتہائی ایک بھیانک چیز تھی، اور جب میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو ایک ایسی چیز تھی جس کی ٹانگیں الٹی تھیں اور اس کے ہاتھ بھی الٹے تھے۔ وہ مخلوق انتہائی بھیانک تھی اور اس کا چہرہ ایک عورت کی طرح تھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور بہت عجیب و غریب حلیے میں وہ اس روڈ کے اوپر چل رہی تھی۔ وہ سیم لائک ایک سپائڈر کی طرح تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ شاید میں اپنی گاڑی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آئی تو اس ٹائم صبح کے 5 بج چکے تھے، اور کافی لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے، اور وہ بزرگ لوگ تھے۔ ان کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ ان کا چہرہ انتہائی روشن اور چمکتا ہوا تھا۔ ان کے روشن چہرے کو دیکھ کر ان کی چہرے کی جو لائٹ تھی وہ بالکل میرے فیس کے اوپر آ رہی تھی، میری آنکھوں میں، اور جیسی ان کی وہ جو چہرے کی لائٹ تھی وہ جب میری آنکھوں کے اوپر آئی تو میری آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے میری گاڑی کے شیشے کو نوک کیا، اور میں نے جیسے ہی گاڑی کا شیشہ کھولا تو ان کا کہنا تھا کہ بیٹا آئندہ اس ٹائم پر کبھی بھی اس روڈ پر نہ آنا، یہاں پر ایک نحوس اور منحوس قسم کی چیز رہتی ہے اور وہ جان لیوا ہے۔ میں یہ بات سن کر کافی حیران ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ تم ساری رات سے ادھر بے ہوش پڑے ہو اور ہم اللہ کے حکم سے ساری رات تمہاری حفاظت کرتے رہے۔ یہ لفظ بولنے کے بعد وہ سب کے سب غائب ہو گئے، اور جو کہ مجھے ایک اپنا خواب لگ رہا تھا۔ میری حفاظت کس طرح ہوئی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اللہ کے نیک فرشتے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، یہ جو بھی تھا وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر گیا، اور اپنے گھر جانے کے بعد میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میرے موبائل فون پہ اتنی مس کال تھیں میرے گھر والوں کی، کیونکہ وہ ساری رات مجھے کال کرتے رہے اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اتنی خوفناک مخلوق، اس کو دیکھ کر میرا ہوش میں رہنا تو ناممکن تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جنات کو دیکھا، یہ ہوا۔ میں نے اس مخلوق کو دیکھا اور مجھے اس کے بعد کچھ ہوش نہیں تھی۔ عمران کہتے ہیں کراچی شہر فیصل کا جو روڈ ہے وہ انتہائی عصیب زدہ ہے۔ وہاں پر عجیب و غریب مخلوقات کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے تجربے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ رات کے ٹائم گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے پرسرار بچے آ جاتے ہیں، 4 سے 5 بچے، اور وہ بچے اتنے خوفناک ہوتے ہیں، وہ بالکل گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انسان ڈر کے مارے یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کسی کا، ایسی ویسی کوئی بچے گاڑی کے نیچے نہ آ جائیں، اور پھر وہ گاڑی کے سامنے سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی ایکسیڈنٹ اس روڈ کے اوپر ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا عمران کا کہ میرے
کولیگ ہیں جو کہ اس روڈ سے ان کا گھر بھی آگے کی طرف ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا میں نے اس روڈ کے اوپر ایک یہ چیز دیکھی کہ بہت لمبے قد کا ایک شخص تھا جو کہ گاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، اور گاڑیاں اس کے باڈی کے اندر سے، اس کی باڈی سے آر پار ہو رہی تھیں گاڑیاں. اس کا قد اتنا لمبا تھا اور میری گاڑی بالکل اس کے قریب پہنچ چکی تھی، اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی کو جب بریک لگائی اتنے بڑے روڈ پہ، تو ایکسیڈنٹ کا بھی بہت خطرہ تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. تو یہ واقعات عمران کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ادھر. تو بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ریاست بہاولپور سے شیئر کی، اور ان کا کہنا ہے کہ میں وہ جو میری لسنر ہیں جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ان کا نیم شکیلہ ہے، اور شکیلہ کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسے درخت کی کہانی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ جو کہ ہمارے گاؤں کا مشہور درخت ہے، اور بہت بڑا بیری کا وہ درخت اپنے اندر عجیب سی پرسراریت اکٹھے کیا ہوا ہے. اس پرسرار درخت کے اوپر آج سے کئی سال پہلے ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی دیکھی گئی تھی. اس درخت کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس شخص کو مار کر اس درخت کے اوپر لٹکا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ درخت بھاری ہو چکا ہے، اسیب زدہ ہو چکا ہے. جب بھی اس درخت کے نیچے کوئی جا کر بیٹھتا ہے بھولا بھٹکا، تو اوپر سے پتھراؤ شروع ہو جاتے ہیں، اور پتھراؤ کی شدت اتنی تیز ہے کہ ایک شخص کی آنکھ خراب ہو گئی، اس کی آنکھ پھٹ گئی تھی اور اس کو پتھر جب پڑا تھا. اور پھر اب خوف کے مارے کوئی اس کے نزدیک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ہم لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ اس درخت کے قریب ہیں، اور وہیں پہ وہ درخت ہے. وہ کہتی ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، میں، میری بہن اور میری کچھ کزنیں ہم لوگ اکٹھی اپنی زمینوں کی طرف جا رہی تھیں، اور اچانک سے جب ہماری نظر پڑی تو اس درخت کے اوپر عجیب و غریب سی ایک چیز تھی جو کہ ایک پرندہ نما چیز تھی. اس پرندہ نما مخلوق کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ نارمل نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. وہ دکھنے میں بالکل ایک کوے کی طرح، لیکن بہت بڑا، ایک بلی سے بھی بڑا پرندہ تھا وہ. اس کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے، اور وہ اب اڑتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا. ہم سب کزنوں نے دیکھا اس کو، اور دیکھنے کے بعد وہاں سے دوڑ لگا دی، کیونکہ وہ ہماری طرف بڑی تیزی سے اڑتا ہوا آ رہا تھا. شاید اس ٹائم ہم لوگوں کو وہاں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی، اور مغرب کی اذانیں بالکل ہونے والی تھیں. اور مغرب کے ٹائم پر تو یہ مخلوقات ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہیں اور ہر طرف ہوتی ہیں، اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اور ان کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ جب اپنے گھر میں گئے اور سب کو یہ بات بتائی، تو ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. مغرب سے پہلے اس درخت کے قریب سے بھی گزرنا انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ مخلوق بہت زیادہ شدت اور تیز مخلوق ہے، اور وہ جانی نقصان دیتی ہے. کچھ لوگوں نے اس درخت کے متعلق ایک اور چیز بھی مشہور کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس درخت کی ہی مخلوق نے اس شخص کو مار کر اس درخت کے اوپر لٹکا دیا تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ آئے، اس کو کاٹنے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ اس درخت کے اوپر جنات رہتے ہیں. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب اس کے قریب سے گزرا جاتا ہے تو ادھر عجیب و غریب فیلنگز ہوتی ہیں، کھانے کا پکنا، باتوں کی آوازیں، شور، پھر وہ چیزیں غائب ہو جانا، کھانوں کی خوشبوئیں، اور بھی بہت کچھ وہاں سے گزرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. ان کی ایک اور بھی چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے درخت کے قریب سے جو بھی گزرتا تھا، کیونکہ ادھر ان کا ایک پورا گھر تھا، ایک اللہ والے کو جب بلایا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ آپ کے لیے صرف ایک درخت ہے، لیکن جو ادھر رہتے ہیں ان کی یہ پوری دنیا ہے. اس کو آپ اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، ایک عام انسانی آنکھ ان کو محسوس نہیں کر سکتی، سوائے جب تک وہ خود اپنے آپ کو فیل نہ کروائیں تو. اور جب وہ جو اللہ والے اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک پوری دنیا ہے ادھر ان کی، اور وہ لوگ ادھر رہتے ہیں، اور وہ بہت سخت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. جو بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کو نقصان دے دیتے ہیں. اور وہ شخص جس کی پہلے موت ہوئی تھی، وہ شخص بھی شاید اس درخت کے اوپر یا تو کاٹنے کے لیے آیا تھا، مشہور ہے، یا پھر جو بھی تھا وہ ہوا اس سے غلط اور انہوں نے اس کو مار دیا. آج تک شکیلہ کہتی ہیں کہ ریاست بہاولپور، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ایک ریتلا علاقہ ہے، اور گاؤں ٹائپ وہ جگہ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب، اور ادھر یہ مخلوقات ہیں اور اپنا وجود رکھتی ہیں. اس پرانے بیری کے درخت کے نیچے تو کوئی جانے کا سوچے بھی تو انسان ڈر جاتا ہے.
اس درخت کو نہ تو ہم کٹوا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو کہ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ درخت کبھی بھی خراب نہیں ہوا، ہرا بھرا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر جنات ہوں وہ درخت جل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یلو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ درخت ایسا نہیں ہے، وہ بالکل ہرا بھرا درخت ہے۔ اور پھر ادھر ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ مسلمان جنات ہیں اور سخت بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اگر کوئی جائے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی شکیلہ کی۔ بہت شکریہ شکیلہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور آج کی نیکسٹ اینڈ لاسٹ خوفناک کہانی یہ بھی کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی گئی، اور ان کا نیم عابد ہے، اور عابد کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کر چکا ہوں، اب میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ کراچی کے اندر آفس بنے ہوئے ہیں۔ وہ آفس انتہائی بھیانک اور خوفناک ہیں۔ کراچی کلفٹن کا ایک آفس ہے جہاں پر چڑیلوں کا مسکن ہے، جنی چڑیلیں وہاں پر رہتی ہیں، اور جیسے ہی آفس کا ٹائم آف ہوتا ہے تو وہ مخلوقات سامنے آ جاتی ہیں اور وہاں کے چوکیدار کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک چوکیدار کو تو انہوں نے مار کر اور ڈرا کر ایسے بھگایا کہ وہ تو دوبارہ ادھر آ ہی نہیں سکا کبھی، اور اس کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ ادھر کبھی آؤں گا بھی نہیں کیونکہ یہ جگہ اسیب زدہ ہے، یہاں پر ان عورتوں کا بسیرا ہے جو کہ انتہائی خوفناک اور نقصان دینے والی ہیں۔ اس آفس بوائے لڑکے کا کہنا تھا کہ میں اپنی پوری ڈیوٹی کرنے کے بعد نماز پڑھ رہا تھا اور آفس کو بند کر کے جانے لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے آفس کو بند کیا اور جیسے ہی میں نے نماز پڑھی اور میں اٹھا اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک خاتون مجھے نظر آئی جو کہ کالے برقعے میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ عورت برقعے میں تھی، کالے برقعے میں، اور وہ بہت لمبے قد کی تھی۔ وہ عورت بالکل میری طرف چلتی ہوئی آ رہی اور جیسے ہی میرے قریب آئی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس نے یہ جو اس کا میرے سامنے سے غائب ہونا، وہ لڑکا ادھر ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر، آفس کھلا کا کھلا چھوڑ کر جیسے ہی نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تو وہ عورت اس کے سامنے آگے کھڑی ہوئی تھی اور وہ وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو پھر ہاسپٹل، جب اس کی آنکھ کھلی وہ ہاسپٹل میں تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ میں یہ جاب بالکل نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر بہت بھیانک اور خوفناک مخلوق رہتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عابد کہتے ہیں کہ ہم نے خود بھی محسوس کیا جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو عجیب سے سین آتے ہیں ہمارے کیمرے میں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ کیمرے کے اندر آ گئے ہیں لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ غائب ہوتے ہیں۔ ہمارا آفس وہ اتنا پرسرار اور ہانٹیڈ ہو چکا ہے کہ وہاں پر تو انسان اب ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم نے پھر اپنے باس سے بات کی اور کہا کہ ہم لوگ ریکارڈنگ بھی نہیں یہاں پر کر سکتے، ریکارڈنگ ساری ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے اور جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو سب کچھ خالی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس میں، اور یہ بار بار ریکارڈنگ کا کرنا، ایڈیٹنگ کا خراب ہو جانا اور کمپیوٹرز کا خراب ہو جانا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ مخلوق ادھر رہنے نہیں دے گی۔ پھر ہم لوگوں کے باس نے اس آفس کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد انہوں نے اسی جگہ پر ایک اور آفس بنا لیا، اور بدقسمتی سے کلفٹن کا وہ بھی آفس بہت زیادہ اسیب زدہ ہے، اور وہ وہاں پر وہ تو اتنی سخت چیز تھی کہ وہ ادھر اس نے ہمیں ٹکنے ہی نہیں دیا۔ جیسے ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھا تو انہوں نے اگلے دن جا کر دیکھا تو سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا، سامان کو توڑ دیا گیا تھا۔ جب یہ ساری ہیپننگ ہوئی اور دیکھا کہ سارے لاک اندر سے لگے، باہر سے لاک لگے ہیں اور سارا کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے اندر سے، تو ہمارے باس نے یہ سوچا کہ اب کلفٹن میں کوئی بھی آفس رینٹ پہ لینے کا حال نہیں ہے، کیونکہ ادھر وہ مخلوق کسی کو رہنے نہیں دیتی، اور وہ ہے بھی عورت کے روپ میں، وہ ایک لڑکی عورت ہے جو کہ ادھر کے جتنے بھی کلفٹن کے آفس ہیں ان کے اندر گھومتی ہے اور ان کو ادھر رہنے نہیں دیتی۔ تو یہ ایک سٹوری تھی عابد کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی۔ بہت سے لسنرز کی یہ سٹوریز میں نے دیکھی بھی ہیں اور وہ میں شیئر بھی کروں گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کلفٹن بہت زیادہ پرسرار اور ہانٹیڈ ہے، وہاں پر ان مخلوقات کا بسیرا ہے جو کہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتی اور رہنے نہیں دیتی، بلکہ یہ عابد کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ عابد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ میرے بہت سے لسنرز کہہ رہے تھے کہ اتنے دن سے سٹوری نہیں آئی تو اب ریگولر سٹوری شیئر ہوگی، اور میں کچھ بیزی تھی، دیٹس وائی میں سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں، یہی ہمارے پاس ایک خوبصورت سرمایہ ہے۔ اپنے والدین سے بے انتہا محبت کریں
اور ان کی اتنی خدمت کریں کہ آپ ان کا دل جیت لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے راضی ہو جائیں. ان کی کسی بات کا برا مت منائیں. یہ میرا اچھا میسج تھا اپنے لسنرز کے لیے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.